عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم نے اپنی درسی کتاب کی چھٹی نظم آدمی کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں اس نظم کو ہم ختم کریں گے اور اس کے آخری دو اشعار یعنی 7واں اور 8واں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 7واں شعر: دل رہینے سو معا دستار رہنے میں کدا، دل رہینے سو معا دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنا پورا نام ضمیر جعفری، جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے تخلص کے طور پہ آتا ہے، لیکن انہوں نے 7ویں شعر میں اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی: رہین کا مطلب گروی رکھنا، یعنی عارضی طور پر کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا کے اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ ادھار لے لینا، اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا۔ سو معا کا مطلب ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ، یعنی گرجا، یا اس کو کلیسا بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو چرچ کہتے ہیں۔ دستار کے معنی پگڑی، اور رہن یا رہین ایک ہی معنی ہے۔ رہن کے معنی بھی گروی رکھی ہوئی چیز، اور میں کدا شراب خانے کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے ہی نام کے پردے میں عصر حاضر کے انسانوں کے دوغلے پن اور منافقانہ رویے پر طنز کی ہے۔ آج کا انسان بھی کس قدر عجیب ہے کہ جو بڑے ذوق و شوق سے عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں تو جاتا ہے، مگر وہ میں کدے میں اپنی پگڑی کو گروی رکھ کر شراب نوشی کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ گویا وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے، لیکن لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے کہ لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں بھی اٹکا ہوتا ہے۔ دراصل موجودہ دور کے آدمی کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ گویا یہ منافق ہو گیا ہے کہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے وہ داخلی طور پر نہیں ہے۔ یہی وہ تضاد اور منافقت ہے جس نے معاشرے کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، اور زندگی کا سارا حسن ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی ظاہر اور باطن کے تضاد اور منافقت نے انسان کی آپس میں محبت، مروت، خلوص اور اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں، آپس کی محبت و اعتماد کی فضا ناپید ہو گئی ہے۔ یہی وہ ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ گیا ہے، اور ہر انسان داخلی طور پر پریشان نظر آتا ہے، اور معاشرہ سکون کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس نظم کا آخری شعر پڑھیں گے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ پار کا معنی دوسری طرف، دوسری جانب، اور بحر اوقیانوس دنیا کا ایک بہت بڑا دوسرا سمندر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آج سائنس نے ہماری طرز حیات اور ہماری طرز فکر کو یکساں تبدیل کر ڈالا ہے۔ ریل، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، یہ سب سائنس کی مرہون منت ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے اب ہائیڈروجن اور ایٹم بم اور میزائل بنا لیے گئے ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں سائنس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ سائنس کی ان سحر انگیزیوں کے علاوہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ اس نے جہاں انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی کوشش کی ہے، وہیں اس کو پنجۂ اجل میں یعنی موت کی طرف پھانسنے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار اور نیزہ لے کر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم
اور میزائل پکڑا دیے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے۔ اب انسان ذہنی سکون سے ناآشنا ہے۔ گو کہ سائنس نے انسان کو بہت ترقی دی ہے، لیکن اس سے انسان اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی یعنی روپے پیسے کی دوڑ اور حصول زر یعنی دولت کو کمانا، دولت کا حصول اب لوگوں کی اولین ترجیح بن چکے ہیں۔ لوگ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن انسان کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ اسی پہلو کو علامہ اقبال نے یوں بھی کہا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس شعر میں شاعر نے قدیم زمانے کے آدمی کی موت اور زمانہ جدید کے آدمی کی موت کا موازنہ بھی کیا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر اموات بیماریوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھیں یا طبعی موت ہوتی تھی، یعنی آدمی اپنے گھر میں ہی اللہ کو پیارا ہو جایا کرتا تھا۔ دریا پار کسی شہر میں جانا ہوتا تو کشتی پر سوار ہو کر جاتا، خدا نہ خواستہ کشتی کو اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جاتا تو انسان نظروں کے سامنے ہی ڈوبتا تھا، اور اس حادثے میں کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا تھا۔ لیکن موجودہ دور نے انسان کی موت کو انتہائی خوفناک بنا دیا ہے۔ کہیں تیز رفتار گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے انسانوں کی لاشیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں، کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں جس سے انسانی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فضائی حادثے رونما ہو رہے ہیں اور انسانی لاشیں بھی ملنا ناممکن ہو جاتی ہیں۔ تو اس آخری شعر کے بعد یہ نظم آدمی جو ہے یہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئی نظم کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔